بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کیا مجھے ثنا عدی کو بتا دینا چاہیے کہ میں پریگننٹ ہوں؟ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم نہ جانے کہاں کھوئی ہوئی تھی۔ ہاں، بتا دینا چاہیے، وہی تو میرا مسئلہ حل کریں گی۔ خود سے پوچھے گئے سوال کا اس نے خود ہی جواب دیا۔ لیکن اگر انہوں نے کسی کو بتا دیا تو؟ نہیں، انہیں نہیں بتاتی، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی۔ انہوں نے تو عروسہ کی برتھ ڈے پارٹی والی بات بھی سب کو بتا دی تھی کہ میں میلاد پہ نہیں بلکہ ان کی برتھ ڈے پارٹی پر گئی تھی۔ یہ اعتبار کے قابل نہیں ہے، مجھے کسی اور کو اعتبار میں لینا ہوگا۔ لیکن کس کو؟ اس نے اپنی سوچوں کے گھوڑے دوڑائے۔ نور، سب کے بارے میں سوچتے ہوئے اسے نور کا خیال آیا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ہاں، مجھے نور سے بات کرنی چاہیے، اسے ہی سب کچھ بتا دیتی ہوں، وہ میری مدد کر سکتی ہے۔ اس معاملے میں ثنا عدی پر بالکل یقین نہیں کیا جا سکتا، یہ مجھے پھنسا دیں گی۔ وہ وہیں بیٹھی خود سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے زاوش، تمہیں بیماری ہو گئی ہے۔ جب سے تمہارا نکاح ہوا ہے تم خود سے باتیں کرنے لگی ہو۔ اگر تمہیں ہر وقت کسی سے باتیں کرنی ہیں تو مجھ سے کہو، میں ساحر ادا سے تمہارے لیے سفارش کر کے اچھا سا موبائل منگوا لیتی ہوں، پھر تم دونوں بیٹھ کر پیار محبت بھری باتیں کرنا۔ تم ان کے نکاح میں ہو، بات کرنا جائز ہے۔ یار، اچھا ہی ہے تم دونوں ایک دوسرے کو سمجھ جاؤ گے، آگے جا کر تمہارے لیے کافی آسانی ہوگی اور تمہارا ڈر بھی کم ہو جائے گا۔ وہ بے حد شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو لگتا ہے کہ اس غسیلے نشئی سے فون پر بات کروں گی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو بالکل غلط لگتا ہے۔ ہاں، مجھے موبائل کا شوق ہے اور یونیورسٹی میں جاتے ہی مجھے میرا اپنا موبائل مل جائے گا، تو سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ فی الحال میں اس لیپ ٹاپ سے اپنا کام چلا سکتی ہوں، کم از کم موبائل حاصل کرنے کے لیے اس غسیلے نشئی کا پھندا گلے میں ڈالنا ضروری نہیں ہے۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی، جس پر ثنا نے تحمل سے اس کی پوری بات سن کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے زاوش، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، کیا ساحر ادا جانتے ہیں کہ تم انہیں غسیلے نشئی کہتی ہو؟ مجھے یقین ہے کہ نہیں پتہ ہوگا، کیونکہ اگر انہیں پتہ ہوتا تو تم زندہ نہ بچتی۔ میرا مطلب ہے کہ جب انہیں پتہ چلے گا کہ تم انہیں کیا کہہ کر پکارتی ہو تو تمہاری لاش کہاں دفنانی ہے، یہ بتا دو۔ میں تمہاری اچھی بہن ہونے کے ناطے تمہاری آخری خواہش پوری کروں گی۔ ثنا نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا۔ یا اللہ، ثنا عدی، کوئی کام کی بات بھی کر لیا کریں، ہر وقت فضول میں بحث کرتی رہتی ہیں۔ اتنا ضروری کام تھا مجھے نور سے اور آپ نے باتوں میں لگا لیا۔ جا رہی ہوں میں یہاں سے۔ وہ اسے گھورتی ہوئی اس کے قریب سے اٹھ کر باہر نکل گئی، جبکہ ثنا کندھے اچکا کر اپنے موبائل میں مصروف ہو گئی تھی۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ وہ دروازے پر رکی اجازت مانگ رہی تھی، جب نور نے اسے دیکھ کر خوشی سے فوراً ہاں میں سر ہلایا اور اپنے موبائل کو ایک طرف رکھ دیا۔ اس کا آپریشن وہ بعد میں بھی تو کر سکتی تھی۔ آؤ نا، آؤ، تم وہیں کیوں کھڑی ہو اور تم اجازت کیوں مانگ رہی ہو؟ اسے اندر آنے کی اجازت دیتے ہوئے بولی تو زاوش اس کے قریب چوکڑی مار کر بیٹھ گئی۔ میں بہت بڑے مسئلے میں پھنس گئی ہوں نور، پلیز میری مدد کرو، میری دوست کے ساتھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ وہ تو سوچ رہی تھی اسے سب کچھ سچ سچ بتائے گی، لیکن آتے آتے اس کے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ وہ صرف اب اس کی کزن نہیں بلکہ اس کے سگے بھائی کی بیوی بھی ہے۔ کہیں اس کے ذریعے دارم سائی کے کان میں یہ بات پہنچ جاتی کہ وہ بنا شادی کے پریگننٹ ہے تو وہ تو اسے زندہ زمین میں گاڑ دیتے۔ ہاں زاوش، گھبراؤ مت، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے، میں تمہاری مدد کروں گی۔ کیا گڑبڑ ہو گئی ہے؟ اس کے اس طرح بھوکلائے ہوئے انداز پر وہ اسے دلاسا دیتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میری دوست پریگننٹ ہو گئی ہے اور اب اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے ایک ہی سانس میں اسے پوری بات بتا دی تھی۔ کیا تمہاری دوست کی شادی ہو چکی ہے؟ نور نے اس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، شادی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا ہے، زاوش نے سوچتے ہوئے بتایا۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہیں نور کو سچ نہ پتہ چل جائے۔ تو کیا بچہ اس کے شوہر کا ہی ہے؟ نور کو یہ سوال پوچھتے ہوئے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ہاں تو اور کیا، زاوش نے فوراً جواب دیا تھا۔
چلو بس پھر ٹھیک ہے، تم اپنی دوست سے کہو کہ اپنے شوہر کو کہے کہ رخصتی کروائے۔ ایسے مسئلوں میں رخصتی سب سے بڑا حل ہوتا ہے، اور بچہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتا ہے۔ تم اپنی دوست کو کہو کہ تم لوگوں سے جو غلطی ہوئی ہے اسے سدھارو اور جلد سے جلد رخصتی کر لو۔ اس مسئلے کا اور کوئی حل نہیں ہے، اور اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نکاح تو ہو چکا ہے نا، صرف رخصتی ہی تو ہونی ہے۔ اگر تمہاری دوست زیادہ پریشان ہے تو تم میرے ساتھ اس کی فون پر بات کرواؤ۔ نور نے اسے مشورہ دیا تھا۔ نہیں میں سمجھا دوں گی اسے، تم نے مجھے مسئلے کا حل بتا دیا، اب میں اسے بتا دوں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس مسئلے کا حل یہی ہے، میں اسے بتا دوں گی۔ وہ اچانک اس کے قریب سے اٹھتی تیزی سے باہر کی جانب بھاگ گئی تھی کہ کہیں نور سچ میں اسے اس کی دوست کو فون کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ عجیب لڑکی ہے، پوری بات تک نہیں سنی۔ خیر، اللہ اس کی دوست کی ہر پریشانی ختم کرے، لیکن میری پریشانی کا کیا ہوگا؟ وہ دوبارہ اپنے فون کے جانب متوجہ ہوتی ہوئی کہنے لگی۔ اب دارم سائی سے تو وہ پکا ناراض ہونے والی تھی، جس کی وجہ سے اس کے سارے کانٹیکٹس ڈیلیٹ ہو گئے تھے۔ اس وقت اس کے پاس اس کی ماں کا بھی نمبر محفوظ نہیں ہے۔ اسے دارم سائی پر بے حد غصہ آ رہا تھا، لیکن دارم کے لیے تو جیسے یہ بات کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی تھی۔ تو کیا آپ مجھے ساحر سائی سے اس بارے میں بات کرنی ہوگی؟ کیا مجھے انہیں بتانا ہوگا کہ وہ بابا سے رخصتی کی بات کریں؟ ہاں، تو نور بول تو رہی تھی اس مسئلے کا بس یہی حل ہے، مجھے انہیں بتا دینا ہوگا۔ یہ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے، ان کا بھی اتنا ہی مسئلہ ہے جتنا میرا۔ آخر کس تو انہوں نے ہی کیا تھا نا، اب مجھے ان سے بات کرنی ہوگی۔ مجھے انہیں کہنا ہوگا کہ جتنا جلدی ہو سکے رخصتی کا انتظام کریں، لیکن میں ساری زندگی اس غسیلے نشئی کے ساتھ کیسے رہوں گی؟ یہ غلطی بھی تو میری ہے، مجھے کیا ضرورت تھی وہ بکواس کرنے کی؟ میری زبان جل جاتی، جل کر نیچے گر جاتی، میں کبھی مر کر بھی اس جلی زبان کا علاج نہ کرواتی، لیکن میرے منہ سے ایسی بات نکلی تو نکلی کیوں؟ ایسی کیا مری جا رہی تھی میں رسگلے کھانے کے لیے کہ سیدھی منہ چومنے کی بات کر ڈالی؟ یا اللہ جی، میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ اس چیز کا تو سوائے رخصتی کے اور کوئی حل بھی نہیں ہے۔ اس غسیلے کے ساتھ ساری زندگی گزارنا میرے اختیار میں نہیں ہے، پلیز میری مدد کریں اللہ جی، مجھے اس مصیبت سے نکالیں۔ میں ابھی بیبی کیسے سنبھالوں گی؟ ابھی تو میں خود بیبی ہوں، میں کیا کروں، میں کدھر جاؤں؟ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی خود سے ہی باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ جب دروازے سے ساحر سائی اندر آتا ہوا نظر آیا، اسے دیکھتے ہی وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اس کے اچانک کھڑے ہونے پر ساحر سائی کے لبوں کی تراش میں مسکراہٹ نمایاں ہو کر غائب ہوئی تھی۔ رات کے بارے میں سوچ کر اس کا دل ایک بار پھر سے بے ترتیبی سے دھڑکا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھی جتنا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کل رات اس نے جان بوجھ کر اسے کس کیا تھا، کیونکہ وہ اپنے خواب کو سچ کرنا چاہتا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا وہ سچ مچ میں سگریٹ سے زیادہ نشیلی ہے یا صرف خواب میں ہی نخرے دکھا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی جانب جا رہا تھا، جبکہ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر زاوش کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ آئی اماں سائیں، اس نے ہوا میں آواز دی اور بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی، جبکہ تائی اماں سائیں سامنے کچن میں کام کر رہی تھیں۔ اس کی اسپیڈ دیکھ کر وہ ایک بار پھر سے مسکرا دیا۔ اس کے شرمانے کا انداز اسے اچھا لگا تھا۔ وہ اس کے پیچھے جانے کا سوچ رہا تھا کہ سنان سائیں گھر میں داخل ہوا۔ ہو گئی جانے کی تیاری سنان سائیں؟ واپسی کب تک کی ہے؟ وہ صوفے پر بیٹھا تھا، اس سے پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں زرنیش نے تیاری مکمل کی ہوگی یا نہیں، مجھے تو ایک ضروری کام تھا جس کی وجہ سے مجھے باہر جانا پڑ گیا، ابھی جاتا ہوں کمرے میں پوچھتا ہوں، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ زرنیش اس سے خفا ہے، وہ بھی صبح ضرورت سے زیادہ ہی اس پر سختی کر گیا تھا، جبکہ ایسی کوئی بات تھی بھی نہیں۔ وہ اس کی بیوی تھی، حق رکھتی تھی اس کے بارے میں سب کچھ جاننے کا، اسے اتنی سختی نہیں برتنی چاہیے تھی۔ وہ تو اسے ڈسٹرب نہ کرنے کے خیال سے ہی فون اٹھا رہی تھی، لیکن اگر وہ یہ فون اٹھا لیتی تو پتہ نہیں اس بات
یہ بات کہاں کہاں نکل جاتی۔ وہ اس مسئلے کو زرنیش کی پہنچ سے دور ہی رکھنا چاہتا تھا۔ وہ جلد سے جلد اس مسئلے کو جڑ سے ختم کر دینا چاہتا تھا۔ زرنیش کے ساتھ گزرے ان چند دنوں میں وہ اس کے لیے بے حد عزیز ہو گئی تھی۔ اب اس کی زندگی میں کسی دوسری کی جگہ نہیں تھی، اور اب وہ یہی بات اس پر ظاہر کرنے کے لیے گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ یہ قصہ یہیں پر تمام کر دے، اس کی خبر تک زرنیش کے کان تک نہ جائے، لیکن کیا ایسا ممکن ہو پائے گا؟ کیا وہ زرنیش سے یہ سب کچھ چھپا پائے گا؟ کیا یہ سب کچھ چھپانا آسان تھا؟ کمرے میں قدم رکھتے ہی در منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ اس کے ناراض ہونے کا مطلب پہلے تو وہ سمجھ ہی نہیں پایا، پھر اسے یاد آیا کہ جاتے ہوئے وہ سچ مچ میں اس کے ساتھ کافی بڑا ظلم کر گیا تھا۔ ہاں، لیکن وہ اس ظلم کو ظلم سمجھتا ہی کہاں تھا۔ جانم سائیں، میں تمہیں راستے میں منانے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا۔ اگر تمہارا دل کیا تو تم مان جانا، اور اگر نہیں تو بھی مان جانا، کیونکہ میں کشمیر کے بے حد خوبصورت رومانٹک موسم میں تمہاری ناراضگی برداشت کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ چلو اب جلدی سے نیچے چلو، گاڑیاں تیار ہیں، ہماری فلائٹ 6 بجے کی ہے۔ اگر وقت پر نکلیں گے تو ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے۔ جلدی کرو۔ وہ بیگ اٹھا کر اسے کہتا ہوا کمرے سے چلا گیا تھا، جبکہ نور کا منہ بن گیا۔ اس کی ناراضگی کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، وہ اسے منانے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنے والا تھا۔ یہ جان کر نور کو کافی بڑا صدمہ ہوا تھا۔ میری ناراضگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مطلب کہ مجھے نیا فون نہیں ملے گا؟ یہ تو نہیں لے کر دیں گے مجھے، پتہ نہیں خوبصورت جگہوں کی یادگار کو اپنے موبائل کے کیمرے میں قید نہیں کروں گی۔ نہیں دھرم سائیں، آپ میرے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی نہیں کر سکتے۔ آپ مجھے فون لے کر آپ کو مجھے دینا ہی پڑے گا۔ وہ اٹھ کر جلدی سے اپنا دوپٹہ اٹھاتی نیچے کی جانب چلی گئی تھی، جہاں سب لوگ ہی باہر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ دارم اپنا سامان گاڑی میں رکھ رہا تھا۔ گھر سے وہ چاروں ایک ساتھ نکلنے والے تھے، جبکہ زرنیش اور سنان سائیں پہلے کاغان اور ناران جانے والے تھے، جبکہ در اور دارم سائیں دونوں کشمیر پہلے جانے والے تھے۔ دونوں کا روٹ الگ الگ تھا، کیونکہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی ڈسٹربنس کی وجہ نہیں بننا چاہتے تھے۔ وہ نیچے آ کر سب سے ملنے لگی تو سنان بھی زرنیش کے پاس کمرے میں جانے لگا۔ ایک تو اس کا موڈ چیک کرنا تھا کہ کس حد تک خراب تھا، اور دوسرا اسے منانے کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی تھا، اور وہ ہنی مون پر اسے منا ہی لے گا، اسے پورا یقین تھا۔ لیکن وہ اتنی بے مول تو نہ تھی کہ وہ اس کی ناراضگی کو بالکل کوئی اہمیت ہی نہ دیتا۔ ڈارلنگ، ابھی تک تم یہیں کھڑی اپنا آپ سنوار رہی ہو، گاڑیاں آ گئی ہیں، چلو اب ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ یہ گھائل کرنے والے انداز تم وہاں جا کر اپنا لینا، اور ہاں، وہاں جتنا چاہے تیار ہو جانا، تمہارے سر کے سائیں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ابھی کے لیے یہ ناز و نزاکت ادھار رکھ لو، اور جلدی سے چلو نیچے، سب لوگ باہر ہی ہیں۔ اسے شیشے کے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ اس کے پاس آتا، اسے اپنی باہوں میں قید کیے اسے بہت محبت سے بولا تھا۔ اس کے محبت بھرے انداز پر زرنیش نے کوئی جواب نہ دیا، بس ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کا اس قدر سیریس موڈ اس بات کی گواہی تھا کہ وہ اس سے بے حد ناراض ہے۔ وہ بنا کچھ بھی بولے باہر کی جانب جانے لگی، جبکہ اس کی خاموشی نے سنان کے دل کو اداس کر دیا۔ صبح کے لیے ناراض ہو، اس کی خاموشی پر وہ اچانک سے اس کا ہاتھ تھامتا اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ نہیں تو اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ مجھے آپ کا فون نہیں اٹھانا چاہیے تھا، مجھے خود بھی سوچنا چاہیے تھا کہ انسان کی ہزار پرسنل چیزیں ہوتی ہیں۔ شادی ہو جانے کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہر چیز میں انٹرفیئر کیا جائے۔ شاید میں ضرورت سے زیادہ ہی آپ پر حق جتانے لگی ہوں، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں آئندہ مکمل احتیاط کروں گی، میں حد سے آگے نہیں جاؤں گی۔ وہ اسے جواب دیتی باہر جانے لگی تھی، جب سنان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے تھے۔ نہیں میری جان، تم ہر چیز میں انٹرفیئر کرنے کا حق رکھتی ہو۔ وہ مجھے
یہ احساس نہیں ہوا کہ کب میرا لہجہ اتنا تلخ ہو گیا۔ میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی۔ آئی ایم سوری، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا زرنش، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں صبح تم میری وجہ سے ہرٹ ہوئی ہو، شادی جلدی ہوئی ہے، شاید ہر چیز کو ہینڈل نہیں کر پا رہا، اسی لیے فضول میں تم پر غصہ ہو گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ اگر تم کہتی ہو تو میں اپنے کان پکڑ کر سوری کرتا ہوں۔ وہ اپنے کان پکڑتے ہوئے محبت سے بولا تو اس کے اس انداز پر زرنش نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا، بس آپ کا غصہ کرنا مجھے برا لگا تھا۔ آپ بے شک مجھے ڈانٹیں مگر اتنے زور سے مت ڈانٹا کریں، مجھے برا لگتا ہے، اس طرح سے کبھی مجھے کسی نے نہیں ڈانٹا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو سنان کو ایک بار پھر سے شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ میں جانتا ہوں میری جان، اور آج کے بعد مجھ سے بھی ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ وہ اسے سینے سے لگاتا یقین دلانے والے انداز میں بولا تو وہ بھی اپنے دل سے ہر برا خیال نکالتی پرسکون سی آنکھیں موند گئی جب اچانک سنان نے اسے خود سے الگ کیا تھا۔ جانا، ہمیں نیچے جانا ہے، بہت وقت ہو گیا ہے، اس سے پہلے کہ ہمیں بلانے کے لیے کوئی اوپر آ جائے، بہتر ہے کہ ہم خود ہی اپنے رومانس کو خیر بات کہہ کر نیچے چلیں، جس کا میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے، ہنی مون پر بھی تو ہمیں جانا ہی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بے حد شرارتی انداز میں بولا تو زرنش بھی مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ نیچے آ گئی تھی۔ وہ چاروں گھر سے نکل چکے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ آگے کا سفر کرنے والے تھے، جبکہ زاوش پہلے تو ان کے جانے کی وجہ سے کافی اداس ہو گئی تھی، لیکن اب اسے اور ہی ٹینشن لگی ہوئی تھی۔ اس کے دماغ پر صرف ایک ہی سوچ سوار تھی کہ اب کیا ہوگا، وہ کیسے ساحر سائی کو یہ بات بتائے گی۔ وہ تو اس کے سامنے جانے سے بھی گھبرا رہی تھی۔ نہیں اللہ جی، آئی ایم سوری، قسمت کا رونا بھی نہیں رونا چاہیے، یہ تو آپ نے لکھی ہے، میرا دماغ خراب ہے۔ نہیں اللہ جی، آئی ایم سوری، یہ بھی تو آپ نے دیا ہے، اگر نہیں دیا تو تھوڑی عقل بھی دے دیتے۔ کاش مجھے اس وقت پتہ ہوتا کہ کس کرنے سے یہ سب ہو جائے گا، میں کبھی بھول کر بھی انہیں کس نہ کرنے دیتی۔ ہائے میں کیا کروں، آخر میرے ساتھ ہی یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے۔ یہاں کالج میں ٹرپ جانے کی تیاری کر رہا ہے اور میں یہاں اپنے مسئلے لے کر بیٹھی ہوئی ہوں۔ کیا کیا نہیں سوچا تھا، ٹرپ پر جاؤں گی، انجوائے کروں گی سب دوستوں کے ساتھ، اور یہاں میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ اس مسئلے کا کوئی حل نکلے تو ٹرپ پر جانے کا کوئی انتظام کروں۔ آج رات مجھے ساحر سائن سے بات کرنی پڑے گی، انہیں اس بارے میں بتانا ہوگا۔ یہ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے، ان کا بھی ہے۔ آج رات میں ان کے کمرے میں جا کر انہیں یہ بتا دوں گی، اس نے خود ہی فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے واپس اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جب دروازے پر دستک دے دی، اماں سائیں اندر داخل ہوئی۔ میری جان، ناراض ہو مجھ سے، اسی لیے یہاں کمرے میں آ کر بیٹھ گئی ہو؟ وہ اس کے پاس آتے ہوئے اسے اپنے گلے لگاتے ہوئے بے حد محبت سے بولی تھی، جبکہ انہیں اس طرح سے لاڈ کرتے دیکھ کر وہ بھی خوش ہو گئی تھی۔ آجا نیچے، میں تمہارے لیے رس گلے بنا رہی ہوں، اب اپنی ناراضگی ختم کر دو، وہ پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ ان کے رس گلے کے ذکر پر اس کا رونے کا دل کر رہا تھا۔ اسے سب سے زیادہ غصہ تو رس گلے پر آ رہا تھا، جن کی وجہ سے نوبت یہاں تک آ گئی۔ اب کیوں تمہارا منہ بنا ہوا ہے، چلو اب ناراضگی ختم کرو اور جلدی سے نیچے آؤ، میں تیار کر چکی ہوں میرا پیارا بچہ۔ اس کا ماتھا چومتے بے حد لاڈ سے اسے بلا کر نیچے جا چکی تھیں، جبکہ زاوش بیچاری بے بسی سے اٹھ کر نیچے جانے لگی تھی۔
اگر اس کی ماں کو پتہ چل جاتا ان رسگلوں کی وجہ سے وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے تو اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ دیتی۔ وہ لوگ ایئرپورٹ پر اترے تھے۔ 2 گھنٹے کی طویل فلائٹ کے بعد وہ اپنے راستے جانے والے تھے۔ ان دونوں کے لیے الگ الگ گاڑی آئی تھی۔ سنان سائیں کا ارادہ ایک دن وہیں اسٹے کرنے کا تھا، جبکہ دارم سائیں اپنی در کو لے کر کشمیر کی خوبصورت وادیوں کی جانب نکل چکا تھا۔ کیا بات ہے جانم سائیں، کیا ابھی تک ناراض ہو؟ اب تو مان جاؤ یار، ذرا سی بات کو لے کر اتنا کیا منہ بنانا؟ ویسے مجھے سچ سچ بتاؤ، تمہیں کس بیوقوف نے کہا ہے یوں منہ بنا کر بیٹھو؟ سچ تم یوں بہت کیوٹ لگتی ہو۔ جس نے بھی بولا ہے بالکل جھوٹ بولا ہے، اس طرح بہت ہی کوجی لگتی ہو۔ منہ سیدھا کرو اپنا۔ وہ اس کا گال کھینچتے ہوئے اسے پیار سے منا رہا تھا۔ کوجی مطلب؟ اس کا مطلب اچھا ہے یا برا؟ وہ جو کب سے منہ پھلائے بیٹھی تھی، اس کے کوجی لفظ پر اسے گھورنے لگی تھی۔ یار اب میں اتنا اچھا نہیں ہوں کہ تمہیں اس لفظ کا کوئی اچھا سا مطلب بتاؤں گا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بہت بری اور بہت گندی لگ رہی ہو۔ دارم نے پوری ایمانداری سے سچائی بیان کی تھی۔ یا اللہ، آپ نے مجھے بری اور گندی کہا؟ اگر اتنی گندی اور بری لگتی ہوں تو مجھے لے کر ہی کیوں آئے ہو یہاں؟ مجھے واپس جانے دیں، مجھے جانا ہی نہیں ہے آپ کے ساتھ کہیں بھی۔ اس کی جو ناراضگی کم کرنے کی کوشش دارم کر رہا تھا، وہ اس کے یہ لفظ کہنے کی وجہ سے مزید بڑھ گئی تھی۔ ہاں تو کہہ تو رہا ہوں کہ اپنا موڈ ٹھیک کرو۔ چلو میں گول گپے کھلاتا ہوں۔ اب یہ مت کہنا کہ گول گپے کس بلا کا نام ہے۔ پاکستان کی ہر لڑکی جانتی ہے، بلکہ ہر لڑکی کی فیورٹ ہوتے ہیں یہ۔ اس نے اس کا موڈ بحال کرنے کے لیے آفر کی۔ میں نے کبھی گول گپے کھائے تو نہیں ہیں، لیکن اگر یہ پورے پاکستان کی لڑکیوں کی فیورٹ چیز ہے تو پھر یقیناً اچھی ہی ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے کوئی اعتراض نہ کیا، اور دارم سائیں نے گاڑی سڑک کے ایک طرف لگاتے ہوئے ٹھیلے والے کو اشارہ کیا تو وہ فوراً اس کے پاس بھاگتا ہوا آیا تھا۔ یار چھوٹے، جلدی سے گول گپے کی پلیٹ لے آؤ، اور دیکھنا میری بیوی پہلی دفعہ کھا رہی ہے تو بہت اچھے ہونے چاہئیں، کم از کم اتنے اچھے کہ میری بیوی دوبارہ مجھے کشمیر لانے کی ضد کرے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو چھوٹے نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ آپ فکر مت کریں بھائی، میں اتنے اچھے گول گپے بنا کر لاؤں گا کہ بھابھی خوش ہو جائیں گی۔ وہ خوشی سے کہتا واپس بھاگ گیا تھا، جبکہ در حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عجیب آدمی ہے، ہم اسے جانتے بھی نہیں اور آپ کو بھائی اور مجھے بھابھی بنا لیا۔ در نے ہنستے ہوئے کہا، ڈارلنگ یہی تو خوبصورتی ہے ہمارے ملک کی، یہاں عزت دینے کے لیے احترام سے کچھ بھی بلایا جائے تو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا اور ٹھیلے والے کا انتظار کرنے لگا، جو تقریباً 5 منٹ میں حاضر ہو چکا تھا۔ یہ لیں بھائی، بھابھی کے لیے گول گپے تیار ہیں، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بھابھی کو اتنے پسند آئیں گے کہ وہ بار بار یہاں آنے کی ضد ضرور کریں گی اور چھوٹے گول گپے والے کا ٹھیلا ضرور ڈھونڈیں گی۔ اس نے یقین سے کہا، جبکہ دارم پلیٹ در کو دیتے ہوئے اسے بتانے لگا، ایسے نہیں جانم سائیں، تم غلط کھا رہی ہو، یہ پانی میں ڈبو کر اس طرح سے کھایا جاتا ہے۔ وہ گول گپے کو اٹھا کر کھٹے پانی میں ڈبوتا، اس کا پورا منہ کھولتے ہوئے گول گپا اس کے منہ میں ڈال چکا تھا۔ او مائی گاڈ، اٹس کھٹا۔ اس نے ایک گول گپا بڑی مشکل سے ختم کرتے ہوئے اپنے منہ سے ایک جملہ نکالا جس پر دارم کا کیا کہا بے ساختہ تھا۔ جانم سائیں، یہاں آ کر اچھے اچھوں کو انگریزی بھول جاتی ہے، تم کیا چیز ہو؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ہاں یہ بہت مزے کا ہے، آپ بھی کھائیں۔ وہ ایک گول گپا اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ کیوں نہیں جانم سائیں، تم اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ گی تو کیوں نہیں کھاؤں گا۔ وہ پہلے اس کے ہاتھوں پر اپنے
لب رکھتے ہوئے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو چومتا، اس کے ہاتھوں سے گول گپے کھانے لگا تھا۔ یہ بہت اچھے ہیں، ہم جاتے ہوئے زاوش اور ثانیہ کے لیے بھی لے کر جائیں گے، اس نے خوشی سے کہا۔ جانم سائیں، پاکستان کا ایسا کوئی ایریا نہیں ہے جہاں سے گول گپے نہ ملتے ہوں، اسی لیے تم بالکل بے فکر ہو کر خود کھاؤ، انہیں بہت مل جائیں گے۔ وہ اس کے گال پیار سے کھینچتے ہوئے بولا۔ شکر ہے اس کا موڈ ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا جب تک اسے اس کا فون یاد نہیں آتا تب تک اس کا موڈ ٹھیک رہے گا۔ رات 11:30 بجے کا وقت تھا۔ وہ شام سے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ گھر واپس آیا تھا سیدھا بابا سائیں کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ نہ جانے ان کے ساتھ 2 گھنٹے کون سی میٹنگ جاری رہی، اس دوران بھی وہ صبر و تحمل سے اس کا انتظار کرتی رہی۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے ملازمہ کو اس سے کھانے کے لیے پوچھنے کا کہا، لیکن اس نے ملازمہ کو کافی سختی سے جواب دیا کہ اس سے یہ سوال پوچھنے کے لیے اس کی منکوہہ اس گھر میں موجود ہے، تو بہتر ہے کہ وہ اپنا کام کرے اور جائے۔ جب اسے بھوک لگے گی وہ زاوش کو بتا دے گا۔ وہ تو اس کے سامنے بھی نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اسے اس سے بات بھی کرنی تھی۔ کافی دیر وہ انتظار بھی کرتی رہی، لیکن اب نیچے جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اگر اس نے دوبارہ وہی حرکت کی تو خیر، ابھی تک تو اس کی طرف سے بلاوا نہیں آیا تھا، جس کو لے کر زاوش کو اور بھی زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں جا کر سو گئے ہوں اور میں ان سے بات کے انتظار میں ہی بیٹھی رہوں۔ نہیں، مجھے ان سے بات کرنی ہوگی، اس سے پہلے کہ معاملہ بگڑ جائے۔ مجھے ان سے شادی کی بات کرنی ہوگی، اور وہ بھی آج ہی۔ اس نے خود فیصلہ کرتے ہوئے نیچے کی جانب قدم اٹھائے تھے۔ اب آریہ پار وہ اس ذہنی ٹینشن سے تو نکل کر رہے گی۔ آج سارا دن اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ اماں سائیں تو خاصی پریشان ہو گئی تھی کہ آخر ان کی بیٹی کو اچانک ہو کیا گیا ہے۔ پہلے تو وہ یہی سوچ رہی تھی کہ شاید گول گپے نہ ملنے کی وجہ سے وہ ان سے ناراض ہے، تبھی تو اسے منانے کے لیے انہوں نے رس گلے تک بنا دیے، لیکن اس نے وہ بھی نہ کھائے۔ اس کے تو حلق سے کچھ اتر ہی نہیں رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آرام فرما رہا تھا۔ جس کی وجہ سے اسے نہ صرف ساحر پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، بلکہ ٹینشن بھی ہو رہی تھی کہ وہ اس کے کمرے میں جا کر کیا کہے گی۔ کہنا کیا ہے، صاف صاف کہہ دوں گی کہ میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اور اب مجھ سے شادی کریں اور جتنا جلدی ہو سکے رخصتی کروائیں، کیونکہ اس مسئلے کا بس یہی ایک حل ہے۔ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے اپنی ساری باتیں ذہن میں محفوظ کر چکی تھی۔ ساحر سائیں کے کمرے کے باہر آ کر ایک لمبی سانس کھینچتی وہ دروازہ کھٹکھٹانے لگی اور خود آنکھیں بند کر کے کھڑی ہو گئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی، تب بھی اس نے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا تھا۔ معصوم لومڑی، کیا یہاں کھڑے ہو کر خواب دیکھ رہی ہو، نیند میں چل کر یہاں آئی ہو؟ وہ اسے آنکھیں بند کیے دیکھ کر اس سے سوال کرنے لگا تھا۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، وہ نظریں جھکائے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، کرو۔ اس کا نظر اٹھا کر اس کی جانب نہ دیکھنا نہ جانے کیوں ساحر سائیں کے دل کے تار چھیڑ چکا تھا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس نے سوال کیا تو ساحر نے پورا دروازہ کھول کر اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ او ضرور آؤ، تمہارا ہی تو کمرہ ہے، آگے فیوچر میں تمہیں اسی میں تو رہنا ہے۔ وہ اسے کھلے دل سے اندر بلاتے ہوئے دروازہ بند کر چکا تھا۔ اب بولو، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ وہ اس کے سامنے کھڑا سوال کر رہا تھا۔ میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سامنے والے کو 440 واٹ کا جھٹکا دے چکی تھی۔
ایک طویل سفر کر کے وہ ہوٹل میں پہنچے تھے۔ نور کا تھکاوٹ سے برا حال تھا، اسی لیے وہ آتے ہی سو گئی تھی۔ دارم نے بھی اسے تنگ نہ کیا تھا، بلکہ وہ بھی کافی زیادہ تھک چکا تھا۔ وہ خود بھی آرام کرنا چاہتا تھا۔ ہوٹل کا سب کچھ چیک کرنے کے بعد وہ آرام کی نیت سے اپنے کمرے میں آیا تو نور کو سوتے ہوئے پایا۔ نور تو جلد ہی گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ اس نے تو اس کے آنے کا بھی انتظار نہ کیا تھا، بلکہ فریش ہونا بھی اس نے ضروری نہ سمجھا تھا، جبکہ دارم اس وقت سفر کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے پہلے شاور لینا چاہتا تھا۔ وہ در کو تنگ کیے بنا اپنے کپڑے نکال کر شاور لینے چلا گیا۔ واپس آیا تو در کو یوں ہی گہری نیند میں پایا۔ ان کچھ ہی دنوں میں وہ در کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا۔ در کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ تھا، بس توجہ چاہتی تھی، محبت چاہتی تھی۔ اس کی ماں نے اس کے دماغ میں ان لوگوں کے خلاف بہت ساری باتیں کر رکھی تھیں۔ وہ اچھے سے سمجھ چکا تھا در ان سب لوگوں کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ در کو یہاں دولت کے لیے بھیجنے والی بھی اس کی ماں ہی تھی۔ کل صبح جب در کا فون بج رہا تھا، اس نے فون تو نہ اٹھایا، لیکن کال ختم ہونے کے بعد آنے والے میسیجز کو وہ دیکھ چکا تھا۔ در کی ماں چاہتی تھی کہ در دارم کے قریب بھی نہ جائے، یہاں تک کہ در کو فورس کر رہی تھی کہ وہ دارم کے ساتھ روڈ بیہیو کرے اور گھر میں بھی وہ کسی کے ساتھ کلوز ہونے کی کوشش نہ کرے۔ وہ سب سے دوری بنا کر رکھے، سب سے بدتمیزی کرے اور جتنا جلدی ہو سکے دارم سے طلاق لے کر واپس آئے۔ سمرا نے در کو کٹ پتلی بنا کر بھیجا تھا، صرف اور صرف دولت کے لیے، لیکن دارم شاہ کے لیے اس کی بیوی کوئی کھلونا نہیں تھی جسے وہ کسی کو بھی کھیلنے کی اجازت دے دیتا۔ اس نے بہت آسانی سے اپنی در سے دور کر دیا تھا اس کا فون توڑ کر۔ اب نہ تو اس کے پاس سمرا کا نمبر تھا اور نہ ہی اپنا فون۔ اسے یقین تھا آنے والے 1 مہینے میں وہ سمرا کو ہر طرح سے در سے دور رکھ پائے گا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات نے اسے سچ میں جھٹکا ہی تو دے دیا تھا۔ وہ اس سے اس طرح کی بات کی امید تو کر ہی نہیں سکتا تھا۔ کافی دیر تک تو وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہا، جبکہ وہ یوں ہی سر جھکائے اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اس کے جواب کی منتظر تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس بات پر وہ کس طرح سے ری ایکٹ کرے گا۔ اس کا نیا شوشہ کم از کم ساحر شاہ کی سمجھ سے تو باہر تھا، اسی لیے تو کافی دیر تک وہ کچھ بول نہیں پایا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ ایک بار پھر سے کہنا ذرا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اسے یہی لگا کہ ضرور اس کے سننے میں ہی کوئی غلطی ہو گئی ہے، ورنہ جو وہ سمجھ رہا تھا اس بات کی تو کوئی تک ہی نہیں بنتی تھی۔ یہ یقیناً اس کی غلط فہمی تھی، جبکہ ساحر شاہ کے اس طرح سے کہنے پر وہ شکوہ بھری نظروں سے اسے دیکھتی پھر چہرہ جھکا کر بولی، پھر سے کہنا۔ ساحر شاہ میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، آپ بابا بننے والے ہیں۔ آپ نے مجھے کس کیا تھا نا کچن میں، اب اس کس کی وجہ سے میں پریگننٹ ہو گئی ہوں، اور اب اس مسئلے کا بس ایک ہی حل ہے اور وہ حل رخصتی ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے بابا سائیں سے میری رخصتی کی بات کریں، ورنہ بہت زیادہ مسئلہ ہو جائے گا۔ اس کی بات کو سیریس نہ لینے پر اسے بہت غصہ آیا، لیکن اپنا غصہ پیتے ہوئے وہ ایک بار پھر سے اسے سمجھاتے ہوئے بولی، لیکن اب بھی وہ خاموشی سے بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ شاید اس کی طرح وہ بھی اس سچویشن کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ بھی شاکڈ ہو گیا تھا اس خبر پر۔ ہاں 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 وہ جو اس کی طرف سے اس مسئلے کا حل تلاش کرنے آئی تھی، اسے یوں کہ کہاں لگاتے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ جبکہ ساحر سائی کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا تھا۔ وہ اپنا پیٹ پکڑے کبھی ایک طرف تو کبھی دوسری طرف جاتا کہ کہے لگا رہا تھا، تم ماں بننے والی ہو اور وہ بھی میرے بچے کی، ہاں 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 میں باپ بننے والا ہوں، ہاں ہاں ہاں۔ وہ ہنستے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ صرف ایک کس سے نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ وہ بری طرح سے ہنستے ہوئے بیڈ پر گرتا اچانک بیڈ سے ہی نیچے گر گیا۔ اسے پاگلوں کی طرح ہنستے دیکھ کر زاوش پہلی بار رو دی۔ یا تو بچے کی خبر سن کر وہ پاگل ہو گیا تھا،
یا پھر اسے ضرورت سے زیادہ خوشی ہو رہی تھی؟ یہ بات سمجھنا زاوش کے دماغ کے بس سے باہر تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی کیفیت کس طرح سے اس کے سامنے بیان کرے۔ وہ اتنی زیادہ پریشان تھی جبکہ وہ ہنس رہا تھا۔ اسے اس طرح ہنستے دیکھ کر زاوش کو مزید غصہ آ رہا تھا۔ یہاں اس کا پریشانی سے برا حال تھا اور وہ یوں پاگلوں کی طرح کہہ لگا رہا تھا، میں سیریس ہوں ساحر سائیں۔ اس نے اسے اپنی بات کی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ سیریس تو میں بھی ہونے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھ سے نہیں ہوا جا رہا۔ تم پریگننٹ ہو، میرا مطلب ہے تم ماں بننے والی ہو اور مجھے پتہ ہی نہیں، تم نے مجھے بھی نہیں بتایا۔ کتنی غلط بات ہے زاوش، وہ پھر سے کہا لگا کر بولا، لیکن اس کی رونے جیسی شکل دیکھ کر خود کو کنٹرول کیا۔ خیر یہ ساری باتیں تو بات کی ہیں، تم پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کس عقل مند نے یہ بتایا ہے کہ کس کرنے سے لڑکی پریگننٹ ہو جاتی ہے؟ وہ بڑی مشکل سے اپنی ہنسی پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، ثنا ادی نے بتایا ہے، اس نے فوراً جواب دیا تھا، جس پر ساحر نے ہاں میں سر ہلایا جبکہ منہ سے ایک اور کہا پھوٹنے کو مکمل تیاری میں تھا۔ مطلب کہ رات کو فرشتے کسی وقت آتے ہیں اور ایک پیاری سی بچی یا ایک پیارے سے بچے کو پاس رکھ کر چلے جاتے ہیں، مطلب کہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو آگے سے زاوش نے اسے گھور کر دیکھا۔ ارے واہ، تمہیں تو سب پتہ ہے، اور تمہیں تو یہ بھی پتہ ہے کہ کس کرنے سے بیبی ہو جاتا ہے۔ میں پتہ نہیں کیوں شادی کے انتظار میں بیٹھا ہوں، یہاں تو کس کرنے سے بیبی ہو رہے ہیں۔ وہ حیران سا کم آواز میں بولا، آپ کیا بول رہے ہیں؟ پہلے میرے مسئلے کا حل نکالیں۔ اسے خود سے باتیں کرتے دیکھ کر زاوش پھر سے بولی تھی۔ ساحر نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے اٹھتا اس کے قریب چلا آیا۔ تمہارے مسئلے کا حل میں نکالتا ہوں، تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، میں آج بابا سائیں سے بات کرتا ہوں رخصتی کی۔ وہ آہستہ سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا، کیونکہ جیسے تم سوچتی ہو ویسے بھی ہرگز بیبی نہیں ہوتے۔ وہ اسے اپنے بے حد قریب کرتے ہوئے بولا، اس کی گرم سانسیں زاوش کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ ساحر سائیں کی گھنی مونچھوں تلے انابی لب ایک بار پھر سے مسکرائے تھے، نہیں ہو رہا بیبی، لیکن تم فکر مت کرو، رخصتی ہوتے ہی میں تمہاری یہ خواہش پوری کر دوں گا۔ مطلب اس کا اتنا پاس آنا زاوش کو نروس کر گیا تھا۔ چھوڑو یہ سب باتیں، تم یہ بتاؤ کہاں کس کیا تھا میں نے تمہیں؟ وہ اس کی نروسنس کو اگنور کرتا اس کے ماتھے کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوتا اس کی چمکتی پیشانی پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ یہاں یا پھر یہاں؟ وہ اس کے دونوں گلابی گالوں پر باری باری لب رکھتا اس سے پوچھنے لگا۔ اس کے محبت بھرے لمس پر وہ تھر تھرانے لگی۔ یا پھر یہاں؟ اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھتا اس کے لرزتے وجود کو قید کرتے ہوئے وہ اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اس کی سانس جیسے قید ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ بے حد نرمی سے اس کے ہونٹوں کی نرمی کو محسوس کرتا، اس کے ہونٹوں کو آزاد کرتا۔ ساحر اسے نرمی سے خود سے الگ کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ کیا ہوا، تم اس طرح سے ڈر کیوں رہی ہو؟ بات یہاں بیبی تک آ پہنچی ہے اور تم ایک کس پر اس طرح سے گھبرا رہی ہو؟ ایسے تو نہیں چلے گا، دنیا تم سے بہت سارے سوال کرے گی۔ تو کیا تم ان سے یہ کہو گی کہ میں نے تمہیں کچن میں کس کیا جس سے تم پریگننٹ ہو گئی؟ اس سے دور ہٹتے ہوئے یوں گھبراتا دیکھ کر وہ لطف اندوز ہو رہا تھا۔ آپ کی کوئی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میں یہ بات کسی کو بھی نہیں بتانا چاہتی، ہم بغیر کسی کو بھی بتائے رخصتی بھی کر سکتے ہیں نا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بے حد معصومیت سے بولی۔ اس کی بات پر ساحر کا بہت دل کیا ایک بار پھر سے کہا لگائے یا پھر اس کی عقل پر ماتم کرنے کا۔ یہاں میں تو فضول میں رخصتی کا انتظار کر رہا ہوں اور یہ معصوم لومڑی نکاح کے بعد ہی فوراً ہی مجھے بابا سائیں بنانے کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ فضول گوئی اور کتنے لوگوں کے سامنے کر کے آئی ہو تم نے ثنا کو بھی بتا دیا؟ اسے یہ فکر ہونے لگی تھی
کہ اس کی یہ بیوقوفی پورے حویلی میں نشر ہو چکی ہے۔ نہیں، میں نے تو کسی کو بھی نہیں بتایا، صرف آپ کو ہی بتا رہی ہوں۔ سب سے پہلے نور نے یہی کہا تھا، بچے کے بابا سائیں کو سب سے پہلے بتانا ہے، اس نے ہی تو بتایا تھا اس مسئلے کا حل صرف رخصتی ہے۔ کیا تم نے نور کو بھی بتا دیا ہے؟ اب اسے سچ میں دوسرا جھٹکا لگا تھا۔ نہیں، اس کو میں نے بتایا کہ میری سہیلی کا مسئلہ ہے۔ اب اتنی بیوقوف تھوڑی ہوں میں، اگر وہ ادا سائیں کو بتا دیتی تو ادا سائیں مجھے زندہ زمین میں گاڑ دیتے۔ اس نے فوراً جواب دیا تھا، شکر ہے اللہ پاک۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا تھا اور اب اس کی جانب دیکھتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے بیڈ پر بٹھایا۔ اپنے دماغ سے یہ ساری فضول سوچیں نکال کر اب اپنی پڑھائی پر دھیان دو، اور اب آگے کبھی تمہیں اس طرح کا کوئی بھی دورہ پڑے تو ثنا اور نور کے پاس جانے کے بجائے تم میرے پاس آنا، کیونکہ اس مسئلے کا حل میں تمہیں دوں گا اور کوئی نہیں۔ آئی میری بات سمجھ؟ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تو زاوش نے پہلے تو شکر کی سانس لی، پھر ہاں میں سر ہلا دیا۔ چلو اب اٹھو یہاں سے اور جاؤ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، اچھا خاصا دماغ ہلا کر رکھ دیا ہے۔ وہاں سے جانے کی اجازت دیتے ہوئے بولا، اور وہ فوراً اٹھ کر باہر نکلنے لگی، جبکہ جاتے جاتے بھی اس کی زبان میں کھجلی ضرور ہوئی تھی۔ تھینک یو سو مچ اللہ جی، مجھے بیبی نہیں ہونے والا، ابھی تو میں خود بیبی ہوں، میں بیبی کیسے سنبھالوں گی؟ اس کی بڑبڑاہٹ ساحر کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس کے لبوں پر ایک بار پھر سے مسکراہٹ آ گئی۔ اس بیبی کا بچپنا تو میں دور کروں گا، ایک بار رخصتی تو ہو جائے۔ وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولا۔ تو ایک بار پھر سے دھیان اس کی باتوں پر چلا گیا۔ کمرے کی فضا میں ایک بار پھر سے اس کا پرکشش کہا بلند ہوا تھا، میری معصوم لومڑی۔ زرنیش تھوڑی دیر پہلے ہی اماں سائیں سے بات کر کے اب آئینے کے سامنے تیار ہوتی بیڈ کے پاس آئی تھی، جہاں سنان کب سے اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس کے پاس آتے ہوئے زرنیش نے آہستہ سے اپنا سر اس کے سینے پر رکھا۔ سنان نے اس کے گرد اپنا گھیرا مضبوط کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھی۔ سنان سائیں، ہم گھومنے کب جائیں گے؟ ان کا تیسرا دن تھا یہاں آئے ہوئے، لیکن سنان کو تو رومانس سے ہی فرصت نہیں تھی کہ وہ اسے کہیں گھمانے لے کر جاتا۔ یہاں آنے کے بعد وہ اسے آس پاس کے کچھ قریبی علاقے ہی دکھا کر لایا تھا۔ جانا کل ہی تو گئے تھے، اب کیا صرف گھومنے پھرنے میں ٹائم برباد کر دیں گے؟ میں تو چاہتا ہوں یہاں سے واپس جاتے ہوئے ہم خوشخبری لے کر جائیں، اور ایک تم ہو جو مجھ سے دور بھاگنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہو۔ بہت غلط بات ہے۔ وہ جان بوجھ کر اسے کہیں بھی باہر لے کر نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ اسے پتہ چلا تھا کہ مسکان اس کی بات ماننے کے بجائے اس کے پیچھے پیچھے یہاں تک آ پہنچی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ مسکان کا مقصد اب صرف اور صرف زرنیش تک پہنچ کر اسے سب کچھ بتا دینا ہے، اور وہ اپنا پاسٹ کبھی بھی زرنیش کے سامنے نہیں کھول کر رکھنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں بے حد مطمئن اور خوش تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زرنیش اس سب کے بارے میں کچھ بھی جانے، جبکہ اپنا فون بھی وہ بند کر چکا تھا۔ وہ ہر طرح سے مسکان سے دور رہنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ حقیقت سے بھاگ نہیں پائے گا۔ آج نہیں تو کل ساری حقیقت سامنے آ جائے گی، لیکن وہ اس سے پہلے ہی زرنیش کو اعتماد میں لے لینا چاہتا تھا۔ وہ خود ہی اسے شادی کی رات سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا، لیکن زرنیش نے اسے روک دیا تھا۔ اس دن تو وہ مطمئن ہو گیا تھا، لیکن اب مسکان کی دھمکیوں نے اسے بے حد پریشان کر دیا تھا، اور مسکان کس طرح کی لڑکی تھی وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتا تھا۔ اب اسے مسکان سے پہلے سب کچھ خود ہی ہینڈل کرنا تھا، جو اس کے لیے کافی مشکل تھا۔ وہ مسکان کا سایہ بھی اپنی خوشحال زندگی میں نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھ خود پر جھکے دارم سائیں کی گرم سانسوں سے کھلی تھی۔ رات نہ جانے کون سا وقت تھا،
وہ اسے اپنے ساتھ نہ جانے کون کون سی جگہ دکھا کر لایا تھا۔ ڈنر کے بعد واپسی پر وہ اچھی خاصی تھکی ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں آتے ہی وہ گہری نیند میں اتر گئی۔ جب کمرے میں واپس آیا تو وہ سو رہی تھی۔ پہلے تو اس نے اسے ڈسٹرب نہ کیا بلکہ اپنے موبائل میں مصروف رہا۔ پھر اس نے ٹی وی آن کرتے ہوئے خود کو اسے تنگ کرنے سے روکنے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن خود پر اتنا کنٹرول کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو اس کے قریب جانے سے روک نہیں پایا تھا۔ اس کا مہکتا وجود اسے پوری طرح سے مدہوش کر رہا تھا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ در کافی تھک گئی ہے، لیکن وہ بھی کیا کرتا۔ پچھلے 3 دن سے وہ مسلسل صرف اسے خوش رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جو کرتی، جہاں کہتی، وہ اسے لے کر جا رہا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا اس کے چہرے کی معصوم سی مسکراہٹ مان پڑے۔ وہ جب بھی سمرا سے بات کرنے کا ذکر کرتی، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی بات ٹال دیتا تھا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ سمرا کو اتنی آسانی سے اپنی اور اس کی زندگی سے نکال نہیں سکتا، لیکن اسے دور رکھنے کی کوشش تو کر سکتا تھا۔ بچپن سے در نے اپنی ماں کی توجہ نہیں پائی تھی اور وہ اپنی ماں کی توجہ کی طلبگار تھی۔ جب در نے پاکستان آ کر اپنے باپ سے اپنا حصہ مانگنے کی بات کی، تب سمرا کی سوئی ہوئی ممتا بھی جاگ گئی، لیکن اس کی جھوٹی محبت کا دکھاوا اور سب کو ٹریپ کرنے کے لیے کافی تھا۔ لیکن یہاں آنے کے بعد اس کی سوچ بدل رہی تھی۔ یقیناً وہ ان سب لوگوں سے اٹیچ ہو رہی تھی، لیکن اٹیچمنٹ نہیں، محبت ہونا ضروری ہے۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ در اس سے ہمیشہ سے محبت کرتی ہے، لیکن وہ کتنی محبت کرتی ہے یہ جاننا ضروری تھا۔ کیا وہ اس کی محبت کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ سکتی تھی؟ یہ مشکل تھا، بہت مشکل تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اپنی ماں کو بہت عرصے سے چھوڑ چکی تھی، لیکن سمرا کی جھوٹی ممتا نے اسے ایک بار پھر سے اپنی جانب متوجہ کر لیا تھا۔ وہ اس کی ماں تھی اور ماں کے ہر روپ سے محبت ہو ہی جاتی ہے۔ ماں چاہے کسی بھی روپ میں آئے، اسے خود سے دور نہیں کیا جا سکتا، اور در کے ساتھ بھی اس وقت وہی ہو رہا تھا۔ سمرا اس وقت اس سے اپنی جھوٹی محبت جتا کر اپنا کام نکلوا رہی تھی، اور دارم کو اسے سمرا کی جھوٹی محبت کے جال سے نکال کر اپنی سچی محبت دکھانی تھی۔ اسے یہاں لانے کی اصل وجہ تو اسے اپنی محبت کا احساس دلانا تھا، اور احساس دلانے کے بھی بہت سارے طریقے تھے۔ ہاں، لیکن دارم شاہ کا انداز تھوڑا الگ تھا۔ دارم چاہتا تھا کہ در کو اس کی عادت ہو جائے۔ در چاہ کے بھی اس سے الگ نہ رہ پائے۔ وہ اس کی روح میں اتر جانا چاہتا تھا، اس کی سانسوں میں بس جانا چاہتا تھا۔ جانم سائیں، کیوں تڑپا رہی ہو؟ اٹھ جاؤ نا یار، یوں عاشق پہ ظلم کرنا اچھی بات تو نہیں۔ وہ اسے جگا رہا تھا۔ سونے دینا دارم سائیں، میں بہت تھک چکی ہوں۔ لڑکی، میں تمہیں یہاں سونے کے لیے نہیں لایا، تمہاری خواہش میں نے پوری کی ہے، اب میری خواہشات کا احترام کرو۔ اس کی تھوڑی کو تھامتے اوپر کرتا ہوا وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ در کی نیند لمحے میں اڑی تھی۔ دارم سائیں، چھوڑیے نا پلیز۔ وہ اس کے بے باک انداز پر اپنا آپ چھڑوانے کی ناکام کوشش کرنے لگی، جبکہ دارم تو اپنی ہی خمار میں ڈوبا ہوا تھا۔ لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لیتا وہ پوری طرح سے مدہوش ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں روشنی تھی۔ در نے ایک نظر اس کے سوئے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ اس وقت ماتھے پر بکھرے بالوں میں وہ بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ در نے مسکرا کر اس کی گھنی لمبی خوبصورت پلکوں کو دیکھا تھا۔ وہ سوتے ہوئے بے حد پرکشش لگتا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کل وہ جس جگہ گھومنے گئے تھے وہاں بہت سارے لڑکیاں بار بار اسے دیکھ رہی تھیں۔ اسے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا، تبھی تو اس نے دارم کو وہاں سے چلنے کے لیے کہا، لیکن عجیب لڑکیاں تھیں۔ دور تک گھوم گھوم کر اسے دیکھتی رہیں، یہاں تک کہ ان میں سے ایک لڑکی تو بار بار دارم کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اشارہ بھی کر رہی تھی۔ اس نے تبھی دارم کا ہاتھ تھام کر اس کا چہرہ جکڑ کر اپنی طرف کر کے اسے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ دارم ایک میرڈ انسان ہے، لیکن شاید وہ لڑکی ضرورت سے زیادہ بے وقوف تھی، یا اسے فرق ہی نہیں پڑتا تھا اس بات سے، لیکن در کو فرق پڑتا تھا، اسی لیے تو وہ دارم کو وہاں سے اپنے ساتھ واپس لے آئی تھی۔
واپس آنے کے بعد اس کا موڈ کافی خراب تھا، لیکن ڈنر کرتے ہوئے جب دارم نے کہا کہ اسے سب پتہ ہے کہ اس کا موڈ خراب اس لڑکی کی وجہ سے ہے جو اسے اشارہ کر رہی تھی، تو اسے جھٹکا لگا تھا، مطلب کہ وہ جانتا تھا کہ وہاں کوئی لڑکی اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دارم اسے اگنور کرتا رہا۔ دارم نے اس سے کہا کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ایسی لڑکیوں کی سوچ سے یا ان کے طریقوں سے، اسے اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ اس کی بیوی اس پر کتنا یقین کرتی ہے اور اسے اپنی طرف متوجہ رکھنے کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہے۔ مطلب کہ وہ اس کی بھی ساری حرکتوں کو کافی غور سے نوٹ کر رہا تھا اور شاید انجوائے کر رہا تھا۔ اسے اس وقت اپنی بیوقوفی پر بہت غصہ آیا تھا، لیکن یہ سوچ کر اچھا بھی لگا تھا کہ دارم اس کی طبیعت سے واقف ہے۔ کل کمرے میں آتے ہوئے دارم نے اسے کہا تھا جب تک وہ کمرے میں نہ جائے تب تک در سو نہیں سکتی۔ وہاں دارم کو اس کا کوئی جاننے والا مل گیا تھا جس نے دارم کو زبردستی اپنے ساتھ ہی نیچے روک لیا۔ وہ رکنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اس آدمی کے بار بار کہنے پر رک گیا، اور پھر جب کمرے میں آیا تب در سو گئی تھی۔ وہ صرف اسے تنگ کرنے کے لیے سوئی تھی، لیکن دارم نے رات کو ہی اسے واپس جگا دیا تھا جبکہ وہ اسے کسی تکیے کی طرح خود میں دبوچ کر سوتا تھا۔ اس نے اپنا آپ اس کے بازوؤں سے آزاد کروانے کی کوشش کی تو دارم نے ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے گھور کر دیکھا اور ایک بار پھر سے اس کے نازک سے وجود کو خود سے لگاتے آنکھیں بند کر گیا۔ دارم سائیں اٹھے نا، بہت وقت ہو گیا ہے، دیکھیں تو صحیح، دن کا 1 بج رہا ہے، ہم کیا سارا دن یہیں سوتے رہیں گے؟ اس کے کسرتی بازو پر اپنا نازک سا ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں تو تمہیں کون سا، جلدی جاگ کر کوئی میڈل مل جائے گا، سو جاؤ، ابھی بہت وقت ہے، شام کو قلعہ دیکھنے جائیں گے۔ وہ اسے دوبارہ خود میں قید کرتا ویسے ہی آنکھیں بند کر کے بولا۔ دارم سائیں ویسے قلعے میں کیا ہے؟ وہ اس کی بند آنکھوں کو اپنی انگلیوں سے چھوتے ہوئے پوچھنے لگی تھی تو دارم نے آہستہ سے اس کی انگلیوں کو تھامتے ہوئے اپنے لبوں سے لگایا۔ کچھ خاص نہیں، بس اتنا پتہ ہے کہ کوئی راجہ ہوا کرتا تھا جو دشمنوں کی بیٹی سے محبت کر بیٹھا تھا، اور دشمنوں کی بیٹی نے چال چل کر راجہ کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا۔ راجہ اپنا محل چھوڑ کر اس قلعے میں آ کر رہنے لگا۔ اس نے اس لڑکی کی محبت کے لیے ساری دنیا کو ٹھکرا دیا۔ دولت، شہرت، عیش و عشرت، ہر چیز بھلا کر وہ بنجاروں جیسے زندگی گزارنے لگا۔ اسے اپنی باہوں میں قید کیے وہ آہستہ آہستہ بتا رہا تھا، تو کیا اس لڑکی کو راجہ سے کبھی محبت نہیں ہوئی؟ اس کی سچی محبت نے کیا اس کے دل میں اپنے لیے محبت نہیں جگائی؟ اسے سچ مچ میں اس راجہ سے ہمدردی ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی بھی اس راجہ کی محبت میں قید ہو گئی تھی، لیکن اسے احساس ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اکثر اس قلعے میں راجہ سے ملنے کے لیے آتی تھی، اور پھر اس کھیل کو ختم کرنے کے لیے اس نے اپنے باپ کو بتا دیا کہ راجہ کہاں چھپ کر بیٹھا ہے۔ اس پر حملہ کرتے ہوئے دشمنوں نے راجہ کو جان سے مار ڈالا، اور جب اس راجہ کی موت کی خبر اس لڑکی تک پہنچی تب وہ اس راجہ سے محبت کر بیٹھی تھی۔ اس لڑکی نے راجہ کی لاش پر جا کر چیخ چیخ کر اپنی محبت کو قبول کیا تھا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ راجہ دنیا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ کہتے ہیں وہ لڑکی راجہ کی موت کے بعد پاگل ہو گئی تھی۔ وہ نہ جانے کتنے سال اسی قلعے میں بھٹکتی رہی، اور پھر ایک دن راجہ کی یادوں کے ساتھ وہ بھی ہمیشہ کے لیے ایک یاد بن کر رہ گئی۔ سننے میں تو یہ بھی آیا ہے آج بھی سچی محبت کرنے والوں کی روحیں وہاں ملتی ہیں۔ وہ اپنی بات ختم کرتا اسے ایک بار پھر سے اپنے سینے میں بھینچ چکا تھا۔ دارم سائیں کیا وہاں راجہ اور اس لڑکی کی قبر بھی ہے؟ اس کے سینے سے سر ٹکاتے ہوئے وہ کافی اداسی سے بولی۔ جانم سائیں میں تو یہ بھی نہیں جانتا یہ کہانی سچی بھی ہے یا نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے قلعے کو دیکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگ آتے ہیں، اسی لیے لوگوں نے کہانی بنا رکھی ہے۔
مطلب مجھے یہ لگتا ہے اس کہانی میں کوئی سچائی نہیں ہے، صرف ایک جھوٹ ہے اور کچھ نہیں، اور تم اس چیز کو لے کر ایموشنل ہو رہی ہو۔ دارم اپنے خیالات بیان کرتے ہوئے بولا تو در کو کافی برا لگا۔ دارم سائیں، آپ ایسے کیسے کسی کی سچی محبت کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں؟